دوستوں، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنے پسندیدہ کھلاڑی کے بارے میں ضرور بتائیں۔ ہم آپ کی کمنٹ کا انتظار کریں گے۔ شکریہ۔ تو پاکستان کرکٹ میں آج کل کچھ بہت ہی زبردست ہو رہا ہے۔ سینئر ٹیم تو فتوحات حاصل کر ہی رہی ہے، لیکن پاکستان شاہینز نے بھی کمال کر دیا۔ جی بالکل، تیسری بار ایشیا رائزنگ سٹار کپ جیت لیا، وہ بھی ایک ایسے فائنل میں جس کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ اور آج ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں نا، وہ دو بہت ہی دلچسپ کہانیوں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ایک طرف شاہینز کی یہ شاندار جیت، اور دوسری طرف صاحبزادہ فرحان۔ جی صاحبزادہ فرحان، جو چھکوں کا ایک بڑا عالمی ریکارڈ توڑنے کے بہت بہت قریب ہیں۔ تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بالکل، سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابیاں پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پہلے شاہینز کی بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف فائنل میں صرف 125 رنز بنا کر میچ جیتنا، وہ بھی سپر اوور میں، یہ تو کسی معجزے سے کم نہیں لگتا۔ دیکھیں، یہاں جو چیز سب سے خاص ہے وہ یہ کہ اتنے چھوٹے ہدف کا دفاع کیسے کیا گیا۔ ہمارے اسپنرز نے کمال کر دیا۔ خاص طور پر سفیان مقیم کا ذکر کرنا پڑے گا۔ جی، سفیان مقیم، جنہوں نے 4 اوورز میں صرف 11 رنز دے کر 3 وکٹیں لی، اور عرفات منہاز نے بھی 2 اوورز میں صرف 5 رنز دے کر 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ تو یہ صرف ایک میچ کی جیت نہیں، اس سے ہمارے اسپن ڈپارٹمنٹ کی گہرائی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سوچ میں ایک تبدیلی ہے۔ اچھا، جی، ہم اب صرف 1 یا 2 سٹار اسپنرز پر انحصار کرنے کی پالیسی سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ جیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اب ذمہ داری نچلی سطح پر بھی تقسیم کی جا رہی ہے۔ اور اسی ٹورنامنٹ سے ایک نیا ستارہ بھی سامنے آیا ہے، ماس صداقت۔ کیا شاندار کارکردگی تھی۔ بالکل، ٹورنامنٹ کے ٹاپ سکورر اس وقت سپہر کے 3 بج چکے ہیں، اور تقریباً 178 کا سٹرائک ریٹ، اور 19 چھکے بھی لگائے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ ماس صداقت صرف ایک بلے باز نہیں بلکہ ایک مکمل آل راؤنڈر کے طور پر ابھرے ہیں۔ ہاں، وہ بولنگ بھی کرتے ہیں، جی تیزی سے رنز بھی بناتے ہیں اور کفایتی بولنگ بھی۔ فائنل میں 2 اوورز میں صرف 7 رنز دے کر 1 وکٹ لینا اس بات کا ثبوت ہے۔ تو T20 فارمیٹ میں ہمیں ایسے ہی کھلاڑیوں کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہ ان کے کریئر کا ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایک طرف ماس صداقت جیسے نئے آل راؤنڈرز ٹیم کو جتوا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک اور کھلاڑی ہیں جو انفرادی طور پر جارحانہ کرکٹ کی نئی تعریف لکھ رہے ہیں، صاحبزادہ فرحان۔ جی بات کرتے ہیں صاحبزادہ فرحان کی۔ وہ ایک کیلنڈر سال میں 100 سے زیادہ چھکے لگانے والے پہلے پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں۔ اس سال اب تک 105 چھکے، اور اس کو اگر ہم بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ کرکٹ کی تاریخ میں ایسا صرف 12 بار ہوا ہے۔ صرف 12 بار؟ جی، اور ان میں سے 6 بار تو اکیلے کرس گیل نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ فرحان کو گیل کا 6ٹا بہترین ریکارڈ جو 112 چھکوں کا ہے وہ توڑنے کے لیے صرف 8 اور چھکے چاہیے۔ لیکن ذرائع میں ان پر ایک تنقید بھی ملتی ہے کہ وہ صرف چھکوں پر انحصار کرتے ہیں اور سنگل ڈبل پر توجہ نہیں دیتے۔ ہاں، یہ بات پہلے کہی جاتی تھی۔ تو کیا یہ انداز ٹاپ کلاس بین الاقوامی بولنگ کے خلاف بھی اتنا ہی کامیاب ہوگا؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کی حالیہ پرفارمنس میں بہتری نظر آئی ہے۔ وہ اب صرف اندھا دھند ہٹنگ نہیں کر رہے ہیں، مطلب اب وہ گیم کو سمجھ کر کھیل رہے ہیں۔ بالکل، یہ پاکستان کی بیٹنگ سوچ میں ایک بڑی تبدیلی کا ثبوت ہے کہ ہمارے بلے باز اب جارحانہ پاور ہٹنگ کو اپنا رہے ہیں، جو جدید کرکٹ کی اہم ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کا مستقبل 2 اہم ستونوں پر کھڑا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف نئے آل راؤنڈرز جو ٹیم کو جتوا رہے ہیں، اور دوسری طرف پاور ہٹرز جو نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ یہ سب بہت حوصلہ افزا ہے۔ جی، لیکن یہ ایک اہم سوال بھی کھڑا کرتا ہے۔ ذرائع میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہمیں ماس صداقت جیسے ٹیلنٹ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اور فرحان کو ایک سپر سٹار بنانا ہے۔ صحیح۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس خام ٹیلنٹ کو مستقل طور پر عالمی معیار کی کارکردگی میں بدلنے کے لیے ہمیں کس قسم کی کوچنگ اور انتظامی ڈھانچے کی ضرورت ہے۔